السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 4 ملکہ کوثر مری کے مشقی سوالات کریں گے۔ ہم نے 5 سوالات کر لیے، آج ہم باقی سوالات دیکھیں گے۔ سوال نمبر 6، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ ہمیں الفاظ دیے گئے ہیں، ہم نے معنی لکھنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے مسافت، اس کا معنی ہے دوری۔ سیاح، سیاحت یا سیر کرنے والا۔ مبہوت، حیران، قابل دید، دیکھنے کے لائق۔ جانثار یعنی جان قربان کرنے والا۔ سوال نمبر 7، درست اور غلط بیانات کی نشاندہی کریں۔ ہم نے سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے ان جملوں کے درستی یا ان کے غلط ہونے کی نشاندہی کرنی ہے۔ الف، مری صوبہ خیبر پختونخوا کا تاریخی مقام ہے۔ یہ جملہ غلط ہے کیونکہ یہ خیبر پختونخوا کا نہیں بلکہ پنجاب کا تاریخی مقام ہے۔ گرمیوں میں مری کی خنک ہوائیں اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ یہ درست ہے کہ گرمیوں میں مری کی ٹھنڈی ہوائیں اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ 1946 میں قائد اعظم لیاقت علی خان کے ہمراہ مری تشریف لائے۔ یہ غلط ہے کیونکہ 1946 میں قائد اعظم اپنی بہن محترمہ فاطمہ جناح کے ہمراہ مری تشریف لے گئے تھے۔ معروف و مشہور لارنس کالج بھوربن کے مقام پر واقع ہے۔ یہ جملہ بھی غلط ہے۔ تحریک پاکستان میں اہل مری کا کردار نمایاں رہا ہے۔ یہ درست ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 8، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ ہمیں الفاظ دیے گئے ہیں، ہم نے ان کے متضاد الفاظ لکھنے ہیں۔ متضاد الفاظ وہ الفاظ جو معنی کے لحاظ سے برعکس یا الٹ ہوتے ہیں۔ پہلے ہے بلند، اس کا معنی ہے، اس کا متضاد لفظ ہے پست۔ خوبصورت، بدصورت۔ خنک، خنک کا معنی ہوتا ہے ٹھنڈا، تو اس کا الٹ ہوگا گرم۔ معروف، غیر معروف۔ آگے ہے سوال نمبر 9، درج ذیل محاورات کا مفہوم واضح کریں۔ ہمیں محاورات دیے گئے ہیں، ہم نے ان کا مفہوم واضح کرنا ہے۔ یہ ہیں محاورات اور ان کا مفہوم۔ قدم جمانا، کسی جگہ پر جم کر کھڑا ہونا یا رہنا یا کسی جگہ پر ٹھکانہ بنانا۔ آغوش میں لینا، کسی چیز کو گود میں لینا یا لپیٹ یا احاطے میں لینا۔ تانتا بندھنا، کسی جگہ پر آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہونا یعنی آنا جانا شروع ہونا۔ قدم چومنا، حکم کی فرما برداری کرنا یا کسی چیز کو کامل یا مکمل ماننا۔ آگے ہے سوال نمبر 10، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ ہمیں کالم الف اور کالم ب دیے گئے ہیں، اب ہم نے ان میں کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب میں دیے گئے الفاظ سے ملانا ہے، ان الفاظ سے جو ایک دوسرے سے متعلق ہوں گے، ربط رکھتے ہوں گے۔ پہلے ہے مری، مری تاریخی مقام ہے۔ لڑائی، جنگ، چڑھائی، بلندی، سنوبر درخت، مگن مسحور۔ مشقی سوالات کے اختتام پر آخر میں ہمیں اضافی معلومات دی گئی ہے، یعنی غلط فقرات کی درستی کرنی ہے روزمرہ اور محاورہ کے لحاظ سے۔ اہل زبان کی عام بول چال کو روزمرہ کہا جاتا ہے۔ اس زبان میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، جبکہ محاورہ 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں کا ایسا مجموعہ ہے جو اپنے غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کسی بھی زبان کو درست بولنے یا لکھنے کے لیے اس کے روزمرہ اور محاورے سے آشنائی ضروری ہے۔ آشنائی یعنی آگاہ ہونا ضروری ہے۔ اگر خلاف زبان کوئی لفظ بولا یا لکھا جائے تو وہ غلط شمار ہوگا۔ ذیل میں ایسی چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں جن میں روزمرہ یا محاورے کی غلطی موجود ہے۔ اب ہمیں غلط فقرات دیے گئے ہیں جو ہم روزمرہ زندگی میں بولتے ہوئے الفاظ کو یا جملوں کو غلط بول جاتے ہیں یا استعمال کر لیتے ہیں۔
پہلے فقرہ ہے مجھے گالی نہ نکالو۔ مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہے، وہ تو کاٹھ کا گھوڑا ہے، وہ عورت ہکی بکی رہ گئی۔ وہ خط پڑھ کر ہنسنے لگ پڑے۔ مجھے جھوٹ مارنے کی عادت نہیں ہے، ہال میں سوئی دھرنے کو جگہ نہ تھی، جب فاقے سے مرو گے تو خدا یاد آئے گا۔ یہ تھے غلط فقرات۔ اب ہم نے ان فقرات کی درستی کرنی ہے۔ ہم اس کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اگلے صفحے پر ان الفاظ کی درستی بھی کر کے دی گئی ہے، یعنی درست فقرات بھی دیے گئے ہیں۔ اب یہ ہیں درست فقرات۔ مجھے گالی نہ دو۔ مہنگائی روز بے روز بڑھ رہی ہے، دن بدن کی بجائے روز بروز۔ وہ تو کاٹھ کا الو ہے، ہم نے پڑھا تھا گھوڑا، لیکن گھوڑے کی جگہ پر لفظ آتا ہے الو۔ وہ تو کاٹھ کا الو ہے۔ وہ عورت ہکا بکا رہ گئی، ہم نے غلط فقرے میں پڑھا تھا ہکی بکی، لیکن درست ہے یہ ہکا بکا۔ وہ خط پڑھ کر ہنسنے لگے۔ مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں، جھوٹ مارنے کی بجائے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں۔ ہال میں تل دھرنے کو جگہ نہ تھی، جب فاقوں سے مرو گے تو خدا یاد آئے گا۔ جی اسٹوڈینٹس، یہ تھا ہمارا آج کا کام۔ آپ نے سوال نمبر 9 محاورات کا مفہوم جو تھا وہ آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا ہے۔ باقی سوال نمبر 6، 7، 8 اور 10 آپ نے اپنی کتابوں پر حل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمیں غلط فقرات کی درستی دی گئی ہے، آپ کو غلط فقرات کے ساتھ ساتھ درست فقرات بھی دیے گئے ہیں، آپ نے ان کو پڑھنا ہے۔ آپ نے تمام سبق کو پڑھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، یاد کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔